تو غازی علم الدین نے اس زمانے میں جب راجپال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کتاب لکھی، گستاخانہ کتاب لکھی، تو مولانا عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت انہوں نے کئی دن جلسے کیے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چیزیں بتائیں، بعثت کے بارے میں چیزیں بتائیں، تو ہزاروں لاکھوں کا مجمع بھی ہوتا تھا جو پوری رات ان کی تقریر سنتا تھا۔ تو یہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے۔ تو مجھے یہ آج کل یہاں رش بہت ہے، یہ کیوں ہے؟ جلسے میں شریک نہیں ہوا، تقریر میں شریک نہیں ہوا، یہ کیوں ہے؟ تو کہنے لگے کہ ارے بھائی وہ جو ہندو ہے نا رنگیلا رسول راجپال جوگی، اس نے ایک کتاب لکھی ہے یہ اس نام سے، اور اس میں اللہ کے نبی کی شان کے خلاف گستاخی کی ہے اس نے۔ کہنے لگا اس کی جرت کیسے ہوئی میرے نبی کی شان کے خلاف بات کرنے کی، میں نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگے کہ لوہار کے پاس اور بڑا سا چھرا تیار کروایا، بڑا سا چھرا تیار کیا، اس کو کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کے گھر لے گیا، بیوی بچوں سے ملے اور ان کو الوداعی سلام کہا اور باہر نکلے۔ تو ان کا ایک دوست آیا کہ ہم یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے صبح، میں رات کو اس کے دفتر میں چھپ جاؤں گا یا نہیں، میں صبح جا رہا ہوں اور میں نے اس کو راجپال کو قتل کر دینا۔ کہا تیرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہا جس کے لیے قتل کروں گا وہ خود ہی خیال کریں گے۔ تو بات سن، تیرا ارادہ ہے تو میرا بھی ارادہ ہے، لیکن مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی، تجھے دیکھ کے ہمت ہوئی۔ تو اب ایسا کرتے ہیں کہ میری کوئی جاننے والا ہو، ادھر ادھر کوئی بندہ ہے نہیں، تیرے بیوی بچے موجود ہیں، لہذا تم گھر میں رہو، تمہارا یہ کام میں کرتا ہوں، اور تمہارے کہنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے ترغیب دی ہے تو تمہیں بھی اس کا ثواب ہو جائے۔ غازی علم الدین کہنے لگے نہ یہ کام میں نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا ٹھیک ہے، پھر ایسا کرتے ہیں، قرعہ ڈالتے ہیں، پرچیاں ڈالتے ہیں۔ 3 مرتبے پرچیاں ڈالی، تینوں مرتبے غازی علم الدین کا نام نکلا۔ کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، لیکن مجھے اجازت دو کہ تمہارے گھر کی دیکھ بھال میں کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے یہ کر لیں۔ تو غازی علم الدین، میں اس بات پہ بتا رہا تھا ان مجلسوں کی برکات ہوتی ہیں، کوئی ابھی سن رہا ہے، کوئی بعد میں سن رہا ہے، کوئی کہیں سن رہا ہے، کوئی کسی وقت سن رہا ہے، تو کبھی کسی کے دل میں کوئی بات پڑ جائے تو اس میں اللہ تعالی ہمارا نام لگا دیتے ہیں۔ غازی علم الدین وہاں سے نکلے ہیں اور نکل کے صبح کا وقت تھا، وہ صبح وہ اپنے دفتر میں آ کے بیٹھا، تو غازی علم الدین اندر داخل ہوئے اور اس کو ایسے چھرا گھونپا کہ وہیں پہ چیخا اور مرنے کے قریب ہوا۔ باہر نکلے تو تسلی نہیں ہوئی، کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچ جائے گستاخ رسول۔ دوبارہ اندر گئے اور دوبارہ اچھے سے اس کا کام تمام کیا۔ جب خوب تسلی ہوئی کہ یہ مر گیا ہے، پھر باہر آئے اور بتایا کہ میں نے گستاخ رسول کو ختم کر دیا۔ جب عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت انہوں نے سنا تو سن کے فرمانے لگے کہ اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے، ترخان دا پتر نمبر لے گیا، پنجابی کا جملہ، اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے، ہم تو بات ہی کرتے رہ گئے۔ ترخان کا بیٹا یعنی لکڑی والے کا بیٹا وہ کاپ کر گیا، پولیس نے پکڑا اور لے کے چلا گیا۔ اوپر سے یہ شخص گوپال جو ہے، گوپال کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے کے لیے ٹرین میں لے کے گئے، ٹرین اسٹیشن لے کے گئے
جو ٹرین اسٹیشن پہ لے کے گئے تو ٹرین کے جو ٹکٹ دیتا ہے اس نے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا کہ میں ٹکٹ نہیں دوں گا، میں اس شخص کو ٹرین میں نہیں جانے دوں گا. ٹرین تو انگریز نے چلائی تھی کہ میں اس شخص کو ٹرین میں نہیں جانے دوں گا، کہ تجھے نکال دیں گے، کہ میں ابھی استعفیٰ دیتا ہوں. دوسرے مسلمان کو، دوسرے کو کہا تم ٹکٹ دو، کہ میں استعفیٰ دے دوں گا، میں اس کے لیے ٹکٹ نہیں دوں گا. جو اس کا سب سے بڑا ہوتا ہے ٹرین کا پتہ نہیں کون ہوتا ہے. مجھے یہ واقعہ سنایا تھا مولانا نذیر احمد توسوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ واقعہ ہمیں سنایا، انہوں نے شعبان کی ابتدائی 10 تاریخوں میں اور رمضان کی ابتدائی 10 تاریخوں میں ان کو شہید کر دیا گیا. انہوں نے جمیل احمد تھانوی صاحب کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا تھا. تو واقعہ سناتے وقت وہ بھی آپ دیدہ تھے اور سارا مجمع رو رہا تھا. ان کی تو ایک کیفیت تھی عجیب. فرماتے تھے ختم نبوت کا مسئلہ ہو، اگر 8-2:30 بجے بھی ہو تو مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گا، میں منع نہیں کر سکتا. ختم نبوت کی بات ہی ایسی. تو فرمایا کہ ان کے بڑے کو بلایا. جب بڑے کو بلایا تو بڑے نے بھی وہی کہا جو چھوٹوں نے کہا کہ ہم اس کو 9 دن تک اس کی لاش وہیں پڑی رہی اور کسی مسلمان نے اس کی لاش کو چگا نہیں تھی. عشق رسول چیز ہی ایسی ہے. تو غازی علم الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے ہندوستان کا سب سے بڑا وکیل محمد علی جناح جی وہ آئے. کہنے لگے بس اتنا کہہ دو کہ میں ہوش میں نہیں رہا تھا، میں عشق رسول میں پاگل ہو گیا تھا اور میں نے اس کو مار دیا. کہنے لگے ٹھیک ہے. عدالت میں آئے اور عدالت میں کہا میں نے بالکل ہوش و حواس میں اس کو مارا ہے، جان بوجھ کے سمجھ کے میں نے اس کو مارا ہے، اور اس کو گستاخ سمجھ کے اور اس کو راج گوپال سمجھ کے میں نے مارا ہے، اور پورے ہوش و حواس میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی میرے دماغ پہ چیز حائل نہیں تھی، میں نے اس کو چھوڑنا نہیں تھا. اور ایک دفعہ گیا ہوں، مجھے تسلی نہیں، میں دوبارہ جا کے اس کو مارا. کہنے والوں نے کہا ہے کہ جب ہم جیل میں تھے تو جو یہ غازی علم الدین بھی جیل میں تھے، تو کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ غازی علم الدین تاریک کوٹری میں تھے اور وہ نور سے چمک نہ رہی ہو.